تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بڑی محبت کے ساتھ فرمایا ہے۔ یہاں ایک پروگرام بھی ہوا آفیشیل، تو اس میں بھی میں نے یہ بات کہی، میں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قائد الانبیاء والمرسلین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک محمد 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، جبکہ حضور کا جو احمد نام ہے وہ 1 مرتبہ آیا ہے۔ میں نے کہا کہ عیسائیت کو قرآن مجید کا احسان مند رہنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ لفظ عیسیٰ کے ساتھ 25 مرتبہ آیا ہے، 25 مرتبہ، اور لفظ مسیح کے ساتھ 11 مرتبہ آیا ہے، اور ابن مریم کے ساتھ جو ہے وہ 23 ٹائم آیا ہے۔ تو ٹوٹلی قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لفظ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ساتھ اور ابن مریم اور مسیح کے ساتھ 59 ٹائم ذکر کیا ہے۔ نام لے کر رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ان کی خوبی اور کمالات جو قرآن مجید کے تناظر میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن کس قدر آنر دے رہا ہے پیس بی اپان ہم کو، اور کس طرح رسپیکٹ اور کے ساتھ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ قرآن مجید ہی ہے کہ ان کی والدہ کے اوپر جو الزامات لگے تو قرآن نے آ کر ان الزامات کی گرد کو جاڑ کر ارشاد فرمایا امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ کائنات ہے۔ The most truthful woman on the face of earth on this planet is the mother of Jesus۔ یہ اس امت میں، اس تناظر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل پوری جو ان کی شخصیت کے اوپر تھا، تو قرآن مجید کا اور رسول اللہ کا اور دین اسلام کا احسان مند رہنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے اوپر لگے ہوئے الزامات کا ازالہ آ کر قرآن کرتا ہے، اور ان کی نکھری اور ستھری شخصیت کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ تم جو جس ذات مبارکہ کے اوپر الزامات لگاتے ہو وہ تو کائنات کی سچی ترین عورتوں میں سے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قبلہ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو یہ جو 59 ٹائم ذکر آیا ہے، اس میں جو ہے وہ اللہ پاک نے مختلف اینگل کے ساتھ ان کا اینگلز اور زاویوں کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک تذکرہ یہ بھی ہے۔ یہاں ایک فارماسسٹ جو ہے وہ میرے پاس آئے، میں کچھ پریکٹیکل باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک تو جو تھیوریٹیکل باتیں ہیں، ایک نظریاتی ساتھ پریکٹیکل جن سے واسطہ پڑتا ہے تاکہ ہماری جو جنریشن ہے ان کو ان چیزوں سے آگاہی حاصل ہو۔ 2 پوائنٹ ہیں ان میں جو موسٹ پریکٹیکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کرسچینٹی بلیو کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کروسیفائڈ کیا گیا اور اس کے بعد پھر آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، he was crucified and then raised up۔ تو میری ایک عیسائی سے اس کے اوپر گفتگو ہوئی، بحث ہوئی۔ میں نے کہا مجھے صرف کامن سینس کسی سے تمہارے پاس نہیں ہے تو کسی کامن سینس والے سے فیصلہ کروا لو کہ جو اس کرسچین ورژن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ کہتا ہے کرسچین ورژن کہ he was killed or crucified then raised up، جبکہ اسلامک ورژن یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو alive raised up کیا ہے، ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ تو ان دونوں ورژنز میں سے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کی شخصیت، عظمت اور کمالات کے حوالے سے کون سا نقطہ نظر اور زاویہ نگاہ اور کون سی فکر بہتر ہے کہ پیغمبر کو قتل کیا جائے اور پھر آسمانوں پر اٹھایا جائے، یا پیغمبر کو اللہ عزت اور اکرام کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لے، بچا کر اوپر لے جائے، بچا کر لے جائے، عزت کے ساتھ لے جائے، اکرام کے ساتھ لے جائے۔ تو میں نے کہا کرسچینٹی کے ورژن سے زیادہ اسلامک ورژن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں based upon love, based upon passion, based upon respect, based upon honor ہے۔ حضرت عیسیٰ کی عزت، اکرام، ان کے مقامات، ان کی شان، ان کے کمالات کے حوالے سے جو قرآن مجید کا اسلوب ہے، جو رسول اللہ کا وما قاتلوہ وما صلبوہ، اللہ نے کیٹیگوریکلی یہ اعلان فرما دیا کہ نہ قتل کیے گئے اور نہ ہی ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اور دوسری بات جو ایک فارماسسٹ جو ہے میرے پاس ہے، انہوں نے کہا جی ایک میرے پاس لڑکی کام کرتی ہے اور وہ اس کے اوپر جو سوالات ہوتے ہیں کہ سن آف گاڈ جو آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف کویسچن میں مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ مطمئن نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا کہ ان کے 2 پرسپیکٹیو ہیں۔ پہلا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ
وہ سمجھتے ہیں کہ بیگاٹن چائلڈ آف گاڈ، حضرت عیسیٰ خدا کے یہ بیٹے ہیں. یہ تو صریح اسلامی اعتبار سے قرآن مجید کی روح سے یہ تو صریحاً جو ہے وہ شرک ہے، کفر ہے. اس کے اوپر تو کوئی مسلمان بلیو نہیں کرتا. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا مَثَلَ عیسیٰ کَمَثَلِ آدم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو اسی طرح کریٹ کیا ہے جس طرح آدم کو کریٹ کیا ہے. اب اس بات کو میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے روک کر ماڈرن جو ایک ایشو ہے کلوننگ کا، سنگل سیل کریشن کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جینیٹک کوڈ کی ڈسکوری کے بعد ہم نے انجینئرنگ کے اندر وہ جو ریولوشن آیا تو سنگل سیل سے کریشن کے پروسیس کو ہم جو اچیو کرنے کے قابل ہوئے. تو ہم کہتے ہیں آج جس کے اوپر آپ اتنا بڑا اپنی علمی امپائر کھڑی کرنے جا رہے ہیں، قرآن مجید تو اس کو بیان کر چکا ہے کہ حضرت حوا کی تحلیق آدم سے سنگل سیل کریشن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تحلیق سیدہ مریم سے سنگل سیل کریشن ہے. تو آپ نے کوئی نئی بات نہیں کہی، آپ نے قرآن مجید کے بیان کردہ حقائق کی سائنسی توجیہ اور تصدیق کی ہے، آپ نے کوئی نئی بات نہیں کی. تو میں نے انہیں کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اگر یہ بیگاٹن چائلڈ والی بات کی جائے، جو فطرتی بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو یہ تو صریحاً کفر ہے، شرک ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہہ دیا ہے کہ اللہ پاک نے آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مٹی سے پیدا کیا. بے شک. اور جب اس ڈیبیٹ میں، گفتگو میں، بحث میں وہ گھبرا جاتے ہیں، بیک لائن پر چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ دوسرا جو ہے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد سن آف گاڈ سے مراد یہ ہے کہ بیلوڈ پرسن آف گاڈ، اللہ کا جو محبوب بندہ ہے، جو ہے محبوبات. تو ہم نے کہا کہ پھر اس میں بھی آپ کی کوئی انفرادیت نہیں ہے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سینس میں سن آف گاڈ ہیں کہ بیلوڈ پرسن آف گاڈ، then why Ibrahim is not son of God? Ibrahim is also beloved person of God. وہ بہت زیادہ تھے، وہ تو مطلب جد الانبیاء ہیں، وہ تو نبیوں کے دادا ہیں، وہ تو بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل، سب کا جو ہے وہ سلسلہ وہاں جا کر پہنچتا ہے. اور یہودی بھی آج کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، we are offspring of Abraham. کرسچنز بھی کہتے ہیں we are children and offspring of Abraham. ہم مسلم بھی کہتے ہیں we are children and offspring of Abraham. تو جب آپ سب ابراہیم پر جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو پھر سن آف گاڈ کیوں نہیں کہتے؟ حالانکہ وہ تمام سلسلہ ہائے نبوت اور رسالت کے جو ہے فور فادرز میں سے ہیں، جد الانبیاء ہیں، نبیوں کے دادا ہیں، تو ان کو آپ کیوں نہیں کہتے؟ اور پھر یہ بات ان کو کہی کہ جو تمام انبیاء وہ جو ہے ان کے اوپر یہ اطلاق ہوتا ہے کہ وہ بیلاؤڈ پرسن آف گاڈ ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین اور پسندیدہ ترین بندے ہیں. تو پھر جیسس پیس بی اپان ہم کی آپ جو ہے اس میں استثناء کیا رہ جاتا ہے؟ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے مقدس رسول ہیں. اور ہمارا تو دین ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت عیسیٰ کی رسالت و نبوت پر ایمان نہیں لاتے. ان کی نبوت و رسالت پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہمارا دین مکمل ہوتا ہے. اور میں تو کوئی کسی کرسچن مرد کو، عورت کو مسلمان کرتا ہوں تو اسے بھی ساتھ یہ کلمہ پڑھانے کے ساتھ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ بھی کہو کہ میں حضرت عیسیٰ کی رسالت پر بھی ایمان رکھتی ہوں، حضرت موسیٰ کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان رکھتی ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈیوڈ، ابراہیم، داؤد، سلیمان، سب کا تذکرہ، کیونکہ ہماری ایمانیات کی بنیاد میں یہ ہے کہ ان تمام انبیاء اور رسل کے اوپر ایمان لانا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اللہ پاک نے رسالت و نبوت کا سلسلہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر مکمل فرمایا ہے. تو اس اعتبار سے اس کو اطمینان ہوا. اس نے کہا یہ جو انٹرپریٹیشن ہے یہ زیادہ جو ہے وہ قرینے قیاس ہے اور زیادہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس سینس میں لیا جائے بیگاٹن والا تو یہ بالکل ہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، شرک ہے. اور ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا گناہ اور ظلم جو ہے. مطلب یہ کرسمس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ آپ جو مطالعہ کرتے رہتے ہیں ذرا یہ بتا دیں تھوڑا. بیسیکلی آپ دیکھیں نا علامہ صاحب،
ماشاءاللہ ڈاکٹر علامہ نوید اقبال صاحب ہمارے بھائی، وہ بھی ہاں جی، ماشاءاللہ اس پینل میں شامل ہیں. ماشاء یہ بیسیکلی بہت ساری بدعات، ہم اس کے اوپر بھی ان سے جی جی گفتگو ہوئی. کرسمس بھی جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ دو کنسپٹ پائے جاتے ہیں. ایک کنسپٹ یہ ہے کہ جو ہے وہ حضرت جو ورین میری ہیں جی جی انہوں نے سن آف گاڈ کو جو ہے وہ اس کی برتھ کی. اچھا اگر اس طرح اثر میں کہا جائے تو وہ پھر ہیپی اور میری کرسمس بھی شرک ہوگا. ٹھیک ایسے ہے. اگر ایسے یہ جو ورژن لیا جائے کہ کنواری مریم نے خدا کے بیٹے کو جنم دیا ہے تو اس وجہ سے کر کے ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ کفر ہوگا، شرک ہوگا. اور صحیح ہے. اگر اس اعتبار سے ہوگا کہ معجزانہ طور پر حضرت سیدہ مریم کے بطن اقدس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اور اس ولادت کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہے وہ مبارک ہے ایک. مبارک ہے. وہ جی خود آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں برکتوں والا ہوں، جہاں بھی میں رہوں گا میں برکتوں والا ہوں. تو بے اس شک. اعتبار سے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو، اور پھر ایک اور بڑا امپارٹنٹ پوائنٹ ہے علامہ صاحب جی کہ جی ایک ہائیلی کوالیفائڈ کرسچن جو ہے اس نے اسلام کو اسٹڈی کرنے کے بعد مسلمان ہوا. جی اور جی میں نے یہ لوگوں کو بتایا بھی، جب مسلمان ہوا تو اس نے ایک آرٹیکل لکھا. جی جی تو اس کے آرٹیکل کا ایک اقتباس میں نے پڑھا، انتہائی لاجیکل، انتہائی بیسڈ اپان ریزننگ، اور بہت ہی خوبصورت. اس نے کہا، عالم عیسائیت کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ اے عالم عیسائیت، تم آج تک یہ پراپیگنڈا کرتے ہو کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا. کیونکہ یونیورسٹیز میں ہمارے ہاں، یہ یونیورسٹی میں بدقسمتی یا اس کو سمجھ لے جی کہ جی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز ہے، ڈپارٹمنٹ آف مڈل ایسٹرن اور ہسٹری ہے، اور پڑھانے والا ٹیچر جو ہے وہ یہودی ہے، ایسے پڑھانے والا ایسے استاد جو ہے وہ کرسچن ہے. بالکل ایسے یہاں بھی ایسے ہے. جی. جی اب جی وہ جب پڑھاتا ہے تو وہ کہتا ہے محمد واز ویری اسمارٹ گائے. He went in the cave of Hira. He wrote book over there and he presented that book in front of people of Makkah. تو وہ نوجوان جو نسل ہے کہ ان نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا اور لکھ کر جو ہے وہ آگے لوگوں کو بتا دیا، اور وہ یہ کیا سلسلہ. اس اسکالر کا جو آرٹیکل تھا جی اس جی نے جھنجھوڑا عالم عیسائیت کو. صحیح ہے. اس نے کہا کہ میں کرسچن تھا، میں اسلام کو پڑھ کے قرآن کا مطالعہ کر کے مسلمان ہوا ہوں. جی اس جی نے کہا اے عالم عیسائیت، اگر یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ہوتا کلام تو اس میں ایک سورت تو ان کی والدہ ماجدہ سیدہ اللہ مریم کے نام پر ہوتی. تو کہا عیسائیوں شرم کرو، قرآن کی سورت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم کے نام پر، اللہ غنی. کیا بات ہے، ان کیا کی بات. ماں پر ہے. تو سبحان اللہ. دوسری بات اس نے لکھی کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی کا لکھا ہوا کلام ہوتا تو قرآن کی ایک سورت تو ان کے دادا عبد المطلب کے نام پر ہوتی. وہ واہ واہ. ٹرائبل جو ایرا ہے، جو ٹرائبل کلچر ہے، اس میں پیدا ہوتے ہیں، گروہ ہوتے ہیں، اور جی اسی جی ٹرائبل ماحول میں دعوت اسلام کا آغاز کرتے ہیں، جہاں باپ دادا کی عظمتوں پر فخر کیا جاتا ہے. ایسے ہی. تو اگر یہ قرآن ان کا لکھا ہوا ہوتا تو ایک سورت ان کے دادا عبد المطلب کے نام پر سورہ عبد المطلب ہوتی. لیکن صحیح ہے. عیسائیوں، قرآن اور محمد کی عظمت کو سلام پیش کرو کہ سورت ہے عیسیٰ کے نانا عمران کے نام پر اور واہ ان کی واہ واہ فیملی واہ. پر سورہ کیا آل بات، عمران موجود ہے، کیا بات. سورہ مریم موجود ہے. تو ایسے تم ہی. اس سے بڑھ کر قرآن اور محمد کی صداقت اور سبحان امانت کے اور زیادہ اللہ. معترف کی کس طرح تم ہو سکتی ہو کہ وہ بہت عیسیٰ علیہ خوب، السلام کی بہت خوب. عظمت کو اور ان کی ماں کی عظمت کو یوں جو ہے وہ محبت کے ساتھ دیکھتا ہے اور ان کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو بھی مسلمان قرآن پڑھتا ہے سیدہ مریم کی عظمتیں اور تذکرے بھی پڑھتا ہے، حضرت عیسیٰ کی عظمتیں اور تذکرے بھی پڑھتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. بڑا آپ نے علمی اور ان پریکٹس جو آپ نے